مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے پہلے زمانہ کی بات ہے، 3 آدمی جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پہاڑ سے پتھر لڑھکتا ہوا آیا، جس نے غار کے منہ کو ان پر بند کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔ ایک آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور میں اپنے اہل و عیال سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے درختوں کی تلاش دور لے گئی۔ جب میں شام کو واپس دیر سے لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ دوہ کر حسب معمول ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ ان کا جگانا بھی ناگوار نظر آیا اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی ناگوار گزرا۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا اور ان کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے روتے اور چلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں پہلے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس پتھر کی مصیبت کو دور فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن غار سے نہ نکل سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ بھلی دکھائی دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری محبت اس کے ساتھ غیر معمولی تھی، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے تکمیل خواہش کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس کو قحط سالی نے آ دبایا۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ تخلیہ میں بیٹھے 120 دینار دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئی۔ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ کا ڈر اختیار کر اور ناجائز مہر نہ توڑ۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ اس لڑکی کی شدید محبت سے دوچار تھا، اور ان دیناروں کو وہیں چھوڑ کر آ گیا جو میں نے اس کو دیے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ پتھر ہٹ گیا لیکن باہر نکلنے کی گنجائش نہ تھی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر لگائے تھے، ایک مزدور کے علاوہ سبھی مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی۔ وہ اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دیجیے۔ میں نے کہا، جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے سب تیرا مال ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تو وہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ہم سے ہماری مصیبت دور فرما۔ چنانچہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے اور چل دیے۔ متفق علیہ۔